بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گھبرا کر نیند میں سے اٹھ بیٹھا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب تھا یا حقیقت۔ میں اکثر ہی اسی کیفیت میں رہنے لگا تھا۔ میرے کانوں میں کسی بچے کی رونے کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ گھر میں اس وقت میرے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اور ایسا صرف نیند میں ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ اکثر تو جاگتی حالت میں بھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہیں کوئی بچہ رو رہا ہو، مگر میں ایک نامرد تھا اور میرے گھر اولاد کی پیدائش ممکن ہی نہیں تھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری بیوی کو مرے ہوئے بھی سال گزر چکا تھا۔ یہی سوچ کر میں ان آوازوں کو اپنے دماغ سے جھٹک دیتا اور سن کر بھی انسنی کر دیتا۔ شاید یہ تنہائی کا نتیجہ تھا کہ مجھے اپنے آس پاس کسی بچے کی موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں تھی، بلکہ پچھلے کچھ روز سے میں اپنی بیوی کو خواب میں دیکھا کرتا تھا، جو مجھے بری طرح پکارتی اور کہتی کہ ایک دفعہ مجھ سے ملنے کے لیے آ جاؤ۔ میں جس رات یہ خواب دیکھتا بے چین ہو کر اٹھ بیٹھتا، لیکن پھر بھی اپنی بیوی کی قبر بنا جاتا، کیونکہ اسے کھو دینے کا غم اس قدر زیادہ تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اس کی قبر پر دوبارہ جاؤں گا تو کبھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاؤں گا۔ پہلے ہی میں نے اس کی موت کے غم سے بڑے مشکل سے خود کو باہر نکالا تھا۔ آج بھی جب بچے کی رونے کی آواز پر میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کانوں میں انگلی ٹھوس کر کام کے لیے نکل پڑا۔ میں اس آواز کو سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ شاید میری ادھوری حسرتیں آواز بن کر میرے کانوں میں گونجنے لگ گئی تھی۔ سارا راستہ میری آنکھیں بھیگتی رہی تھی اور میں چلتی بس میں سے باہر کے منظر میں گم ہونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن میری آنکھوں میں تو بس ایک ہی چہرہ بسا ہوا تھا، اور وہ میری مرحوم بیوی ماہم کا تھا۔ گاڑی سے باہر کا منظر آہستہ آہستہ دھندلاتے ہوئے چلے گئے تھے، اور ایک ہی عکس تھا جو میری آنکھوں میں بالکل شفاف تھا۔ تنگ آ کر میں نے آنکھیں میچ لی تھی۔ یہ محبت انسانوں کو جینے نہیں دیتی، اور خاص کر وہ محبت جو بچھڑ جائے۔ ماہم سے بچھڑ کر میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میری زندگی عجیب سے اتار چڑھاؤ کا شکار تھی۔ ماہم کی موت نے جہاں مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، وہیں میرے چھوٹے بھائی اسد کی حرکتوں سے میں عاجز آ چکا تھا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد میں نے بڑی مشکل سے اسے پڑھا لکھا کر اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ نوکری کر سکے، لیکن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نہ جانے کیسی سرگرمیوں میں ملوث ہو گیا تھا کہ ساری رات گھر سے باہر رہتا، اور جب دن میں گھر آتا تو نشے میں دھت بستر پر گرتا اور سو جاتا۔ آج بھی جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو وہ اپنے کمرے میں سویا پڑا تھا، اور میرا دل اسے دیکھ کر مزید غمگین ہو گیا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ نوکری کرتا اور نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزارتا؟ لیکن اس نے تو میری محبت اور لاڈ پیار کا غلط ہی اثر لے لیا تھا۔ سارا دن میں بڑی مشکل سے اپنے کام پر توجہ دیتا رہا، اور جب تھکا ہارا رات کو گھر لوٹتا تو اسد گھر پر موجود نہیں تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ نکل چکا تھا۔ میں نے اکیلے ہی بیٹھ کر کھانا کھانے کا ارادہ کر لیا، لیکن جیسے ہی میں نے کھانا لے کر بیٹھا میرے کانوں میں بچے کی رونے کی آواز گونجنے لگی تھی۔ میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ تنگ آ کر میں نے کرسی سے سر ٹکا لیا۔ نہ نیند میں سکون آتا تھا، نہ جاگتے میں چین تھا۔ میں نے اپنا کھانا یوں ہی چھوڑا اور کمرے میں چلا آیا۔ بچے کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ تھکا ہارا بستر پر لیٹا تو کچھ ہی دیر میں نیند آ گئی، اور پھر ماہم کا وجود خواب میں چلا آیا۔ وہ رو رہی تھی، مجھے پکار رہی تھی، مجھ سے ملنے کی خواہش کر رہی تھی۔ وہ ہر بار خواب میں ایک ایسی عجیب سی بات کہتی جسے سن کر میں دنگ رہ جاتا، اور مجھے یقین تھا کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب صرف میرا وہم ہے۔ لیکن اس خواب نے ایک دفعہ پھر میری نیند اڑا دی تھی، اور میں بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگا تھا۔ آخر ماہم خواب میں آ کر ایسی عجیب بات کہتی کہ کیوں تھی؟ ہماری تو کوئی اولاد بھی نہیں تھی، پھر وہ کیوں کہتی تھی کہ امجد آ کر اپنے بچے کو لے جاؤ؟ تقریباً 10 دن ہو گئے تھے اور یہ سلسلہ جاری تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میں نیند کے اثر میں ہی تھا۔ اتنے دنوں سے نیند ہوئی کہاں تھی؟ اور پھر جیسے ہی میں تیار ہو کر گھر سے نکلنے لگا تو بچے کی رونے کی آواز پھر میرے کانوں میں پڑنے لگی۔ میں نے اپنے بھائی کے کمرے میں جھانکا، وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ رات کا کس پہر گھر لوٹا تھا۔ گھر سے نکلتے نکلتے اچانک میرے قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے خواب میں ماہم کی کہی گئی بات یاد آ گئی تھی، اور یہی سوچ کر میں نہ چاہتے ہوئے بھی گھر کی پچھلی طرف اس کمرے میں بڑھنے لگا جہاں میں نے ماہم کو دفن کیا تھا۔ ماہم کو دفناتے وقت میں نے خود سے وعدہ کیا تھا میں کبھی دوبارہ اس کمرے میں نہیں آؤں گا، کیونکہ میں ماہم کو منو مٹی تلے دبا نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ لیکن آج میں خود سے کیا وعدہ توڑ رہا تھا، اور پھر جیسے جیسے میں صحن کراس کر کے اس کے کمرے کے قریب ہونے لگا مجھے ایسے لگا جیسے بچے کی تیز تیز رونے کی آواز میرے کانوں کو پھاڑ رہی ہو۔ میں نے تیزی سے اس کمرے کا دروازہ کھولا جہاں میں نے ماہم کو دفن کیا تھا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ بچے کی آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ اسی کمرے میں سے آ رہی تھی، کیونکہ میری بیوی کی قبر۔ میرا نام امجد ہے، میں ایک سرد خانے میں ملازم ہوں، اور میرا کام وہاں آنے والی باڈیز کو چیک کر کے انہیں ایک جگہ تک پہنچانا ہے۔ اکثر ہمارے سرد خانے میں ایسی باڈیز بھی آتی جن کے کوئی لواحقین نہ ہوتے، بلکہ وہ بالکل لاوارث ہوتی، اور ان کی تدفین کی ذمہ داری بھی ہمیں ہی سونپ دی جاتی۔ وہ بھی ایک ایسی ہی باڈی تھی جو کچھ دیر پہلے کسی اسپتال میں ہمارے سرد خانے میں لائی گئی تھی۔
میں نے معمول کے مطابق جیسے اس باڈی کو چیک کرنے کے لیے اس کا چہرہ دیکھا تو میں پل کے جھپکنا بھول گیا تھا۔ میں نے آج تک اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ کوئی 18 یا 19 سال کی لڑکی تھی جو اس قدر خوبصورت اور معصوم نظر آ رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ زمانے کی ساری خوبصورتی اور حسن اسی پر ختم ہو گیا۔ وہ میری کوئی نہیں تھی، لیکن اس کی موت پر مجھے ایک دم سے افسوس ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی اپنے بے جان وجود کے ساتھ اس قدر خوبصورت تھی تو جب وہ زندہ ہوگی تو کیسی ہوگی؟ میں یہی سوچنے لگا تھا، لیکن پھر مجھے اس کی نصیبوں پر افسوس ہونے لگا کہ اتنا حسین چہرہ ہونے کے باوجود بھی اس کی قسمت کس قدر سیاہ تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اس کے گھر والے اسے اسپتال میں بھرتی کروا کر خود کسی باہر ملک میں چلے گئے تھے اور وہیں سے پیسے بھجوا رہے تھے۔ یہ لڑکی بہت عرصے سے کوما میں تھی اور آج جب یہ انتقال کر گئی ہے اور اس کے گھر والوں کو خبر دی گئی ہے تو انہوں نے واپس آنے کے بجائے اس کی تدفین کا کہہ دیا ہے۔ ایسا تو کوئی کسی غیر کے ساتھ بھی نہیں کرتا جیسا اس لڑکی کے گھر والوں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ یقیناً بہت امیر لوگ ہوں گے جو بیٹی کو یہاں بڑے اسپتال میں چھوڑ کر خود پردیس چلے گئے تھے۔ جو بھی تھا، مجھے اس جوان لڑکی کی موت کا دکھ تھا۔ میں نے اسے اس کی جگہ پر پہنچایا اور پھر خود اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ میری چھٹی میں کافی وقت لگ گیا تھا، تقریباً رات کے 2 بجے میری چھٹی ہوئی تو میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے کیوں نہ میں ایک دفعہ پھر اس حسین چہرے پر ایک نظر ڈال لوں، کیونکہ صبح تو اس کی تدفین ہو جاتی اور مجھے اس کا چہرہ دیکھنے کو نہ ملتا۔ اور یہی سوچ کر میں نے جیسے اس لڑکی کو باہر نکالا تو میری جان ہوا ہو گئی، کیونکہ وہ لڑکی معمولی سی جنبش کر رہی تھی اور اس کے جسم میں ہونے والی حرکت اس بات کا خلاصہ کر رہی تھی کہ وہ مری نہیں ہے بلکہ ابھی زندہ ہے۔ اسپتال والوں نے نہ جانے کیسے ایک زندہ لڑکی کو مردہ قرار دے دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے کوفن باکس سے باہر نکالا، اسے پانی پلایا، اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو وہ حیرت سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے اسے بتایا کہ اسپتال والوں نے اسے غلطی سے مردہ قرار دے دیا اور وہ اس وقت ہمارے مردہ خانے میں ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ میں نے فوراً اسے تسلی دی اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں کچھ کرتا ہوں۔ اور پھر میں نے وہاں موجود نگراں کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں اس لڑکی کو واپس ہسپتال چھوڑ رہا ہوں، وہی اس کے گھر والوں سے رابطہ کریں گے۔ میں سب کی نظروں سے چھپا کر اس لڑکی کو چادر میں باہر لے آیا، لیکن میری منزل نہ اسپتال نہیں بلکہ میرا گھر تھی۔ اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی کو میں ایک دفعہ پھر ہسپتال والوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ کون سا اس کے گھر والوں کو اس کی پرواہ تھی؟ یہی سوچ کر میں اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ میرے پاس گھر کی ایک ایکسٹرا چابی ہوا کرتی تھی اور اسی لیے میں نے دروازہ بجانے کے بجائے چپکے سے دروازہ کھولا اور اس لڑکی کو دبے قدموں اسٹور روم میں لے گیا اور اسے کہا کہ وہ صبح تک خاموشی سے یہیں گزارا کر لے، میں صبح کوئی نہ کوئی انتظام کر لوں گا۔ اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی، لیکن میری بات مان کر وہ خاموشی سے وہیں لیٹ گئی۔ میں نے آہستہ آہستہ اسٹور کا دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں پہنچا جہاں میری لمبی چوڑی بیوی بڑے مزے سے بستر پر سو رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو مجھے اپنی قسمت پر افسوس ہونے لگا تھا۔ پتہ نہیں میرے ماں باپ نے کیا سوچ کر اس ڈھول کو میرے گلے میں لٹکا دیا تھا۔ نہ ہی وہ خوبصورت تھی اور نہ ہی اس کا ڈیل ڈھول کچھ مناسب تھا۔ عجیب بے ہنگم سا وجود لیے وہ سارا وقت یہاں سے وہاں ڈولتی پھرتی، نہ اس سے گھر کا کوئی کام کاج ہوتا، نہ وہ میری عزت کرتی۔ میں ایک نامرد تھا اور وہ میرے ساتھ بڑی مشکل سے گزارا کر رہی تھی۔ بات بات پر وہ مجھے یہی طعنہ دیا کرتی تھی اور میں بھی اپنی اسی کمی کی وجہ سے بالکل خاموشی سے اس کے ساتھ ایک جلی کٹی زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن آج اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد تو مجھے اپنی زندگی بالکل بے رنگ محسوس ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے بستر پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب میں اس لڑکی کو کیا کروں گا۔ میں سب کی نظروں سے چھپا کر اسے گھر تو لے آیا تھا، لیکن نہ ہی اس کی طبیعت کچھ ٹھیک تھی اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ زیادہ جانتا تھا۔ اور اگر میری بیوی کو اس لڑکی کے بارے میں ذرا بھی بھنک ملتی تو وہ بہت ہنگامہ کھڑا کر دیتی، لیکن میں اتنی حسین لڑکی سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا۔ اور یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں صبح اٹھتے ہی اپنی بیوی کو سب سے پہلے میکے بھجوا دوں گا۔ وہ ساری رات مجھے نیند ہی نہیں آئی تھی۔ میں یہی سوچتا رہا تھا کہ بس کسی بھی طرح میں اس لڑکی کو اپنے گھر سے جانے نہیں دوں گا۔ ایک وہی تو تھی جو میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر سکتی تھی۔ میرا دل اس کے حسن پر پوری طرح فدا ہو چکا تھا اور اسی لیے جیسے ہی صبح میری بیوی اٹھی تو میں نے جھوٹی موٹی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور اسے کہا کہ بہت دن ہو گئے ہیں، تم اپنی ماں کے گھر نہیں گئی؟ میں بھی آج کل بہت مصروف ہوں، اسی لیے تمہارا ٹکٹ بک کروا دیتا ہوں، تم آج اپنی ماں کے شہر چلی جاؤ۔ میری بات سن کر میری بیوی نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، یہ آج چاند کہاں سے نکلا ہے بھائی؟ آپ کب سے مجھے میکے جانے کی اجازت دینے لگے؟ بات تو اس کی ٹھیک ہی تھی، میں اپنی نامردگی کی وجہ سے اسے میکے نہیں جانے دیتا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ اپنے میکے جائے گی تو لوٹ کر نہیں آئے گی، بلکہ اپنے گھر والوں کو میرا سچ بتاتی گی، سچ جس سے اس کے گھر والے آج تک انجان تھے۔ مجھے کسی بات کا بھی خوف نہیں رہا تھا۔ میں نے محبت پاش نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھا اور کہا کہ تمہیں بھی تو اپنے گھر والوں کی یاد آتی ہوگی نا، کچھ ہی دن ان کے پاس گزار آؤ گی تو طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ میری بات سن کر وہ خوش ہوگی اور جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ میں نے بھی موقع غنیمت جانا اور آن لائن اس کی ٹکٹ بک کروا دی اور پھر خود ہی اسے کچھ ہی دیر بعد ریلوے اسٹیشن چھوڑ آیا۔
مجھے یقین تھا کہ وہ اب کبھی واپس لوٹ کر نہیں آنے والی تھی۔ وہ خود نہ جانے کتنے عرصے سے اسی موقع کی تلاش میں تھی کہ کب اسے اپنے میکے جانے کا موقع ملتا اور وہ مجھ سے جان چھڑا لیتی، اور آج میں نے خود اسے پلیٹ میں رکھ کر یہ موقع دے دیا تھا۔ میری بیوی کیا گئی، میرے ہاتھ تو جیسے قارون کا خزانہ آ گیا تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب میرے اس لڑکی کے درمیان کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا چھوٹا بھائی اسد تو پہلے ہی بے روی کا شکار تھا۔ وہ خود ساری رات گھر نہ رہتا اور دن بھر اپنے کمرے میں سویا پڑا رہتا، اسی لیے میں آسانی سے ماہم کے ساتھ وقت گزار سکتا تھا۔ اگلے دن میں جب کام سے گھر واپس لوٹا تو اس لڑکی کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی۔ میں اسے سہارا دے کر اپنے کمرے میں لے آیا اور ڈاکٹر کو بلایا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی بہت عرصے سے کوما میں تھی اور اسی وجہ سے اسے بہت سارے جسمانی مسائل ہو گئے۔ ڈاکٹر نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ لڑکی خود ہی مجھے اپنے بارے میں آہستہ آہستہ سب کچھ بتانے لگی۔ اس کے ماں باپ کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے چچا چچی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کے چچا چچی کے لیے وہ کسی بوجھ سے کم نہیں تھی، لیکن کیونکہ ساری دولت جائیداد اس کے ماں باپ کی تھی، بس اسی وجہ سے اس کے چچا چچی اس سے کسی طرح جھیل رہے تھے تاکہ وہ اس کی دولت پر عیش کر سکے۔ اور پھر اتفاقاً ایک دن ماہم سیڑھیوں سے پھسل کر ایسے نیچے گری کہ اس کے سر پر کافی چوٹیں آ گئیں اور وہ کوما میں چلی گئی۔ اس کے بعد اس کو کچھ ہوش نہیں تھا اور آگے کی کہانی میں خود سمجھ گیا تھا۔ ماہم کے کونا میں جاتے ہی وہ دونوں میاں بیوی اس کی جائیداد پر قابض ہو کر اسے یہاں تنہا چھوڑ کر خود باہر ملک چلے گئے تھے اور تھوڑا بہت پیسہ علاج کے نام پر بھیجتے رہے۔ مجھے اس بیچاری کی قسمت پر افسوس ہونے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کا علاج کرواؤں گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کا باقاعدہ علاج کروانا بھی شروع کر دیا تھا، لیکن میں نے اسے اپنی شادی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ 2 مہینے اس کا علاج چلتا رہا، لیکن اس کی طبیعت میں بہتری نہ آئی اور پھر ایک رات وہ آہستہ سے کہنے لگیں کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ یہ اس کی آخری خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی تو اس کا اپنا ہو، کوئی تو ایسا ہو جس کے ساتھ اس کا کوئی مضبوط رشتہ ہو اور وہ اسے ہمیشہ یاد رکھے، اس کا نام کسی کی یادوں میں زندہ رہے۔ اندھا کیا چاہے، 2 آنکھیں۔ مجھے تو ماہم سے ویسے ہی محبت ہو گئی تھی، پھر اس کے ساتھ نکاح جیسا رشتہ تو میرے لیے باعث فخر تھا۔ میری بیوی لوٹ کر واپس نہیں آئی تھی، بلکہ اس نے خلا کے کاغذات بھجوا دیے تھے اور میں خوش تھا کہ میری اسے جان چھوٹ گئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ ماہم جلد ٹھیک ہو جائے گی اور وہ اس کی آخری خواہش سن کر میں مزید خوش ہو گیا تھا، اور میں نے ہم دونوں کا نکاح پڑھوا لیا اور اس کے نکاح کے بعد اسد کو بھی اس کی موجودگی کا علم ہو ہی گیا تھا۔ میں ویسے بھی اسد سے زیادہ عرصے تک یہ سچ نہیں چھپا سکتا تھا۔ ماہم کو دیکھ کر اسد بھی پل کے جھپکنا بھول گیا اور کہنے لگا، بھائی آپ کو پتہ نہیں کہاں سے یہ حور پڑی اٹھا کر لے آئے ہیں، مجھے بھی ایسی ہی کوئی لڑکی ہی ڈھونڈ دیں، میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ پہلے تم نوکری کرو تو پھر میں تمہاری شادی بھی کروا دوں گا۔ میری اور ماہم کی شادی تو ہو گئی تھی، لیکن ماہم کی حالت میں سدھار نہیں آ رہا تھا اور نامرد ہونے کی وجہ سے میرا اور اس کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ بس ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت جیسے رشتے میں بندھ گئے تھے۔ اسے اپنے آخری وقت میں کسی اپنے کا ساتھ چاہیے تھا، مجھے اپنی بے رنگ زندگی میں ماہم کی خوبصورتی کے رنگ۔ 2 مہینے ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی خوبصورت گزارے۔ اسد بھی کبھی کبھار ماہم کے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور اس سے باتیں کرنے لگتا، لیکن اسد نے اپنی روش نہ بدلی اور اسی لیے مجھے اس کا اپنے کمرے میں آنا اور ماہم کے ساتھ وقت گزارنا کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ اور پھر پورے 2 مہینے بعد ماہم مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کا جانا مجھے پوری طرح غم سے نڈھال کر گیا تھا۔ بہت عرصے بعد میری زندگی میں خوشیوں کے جو رنگ آئے تھے وہ پھر سے ختم ہو گئے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ماہم کو اپنے ہی گھر میں دفن کروں گا تاکہ وہ میرے آس پاس ہی رہے، لیکن ساتھ ہی میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ میں بار بار اس کی قبر پر نہیں آؤں گا۔ اسے اسی طرح مٹی تلے سویا دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی اور اسی طرح پورا 1 سال گزر گیا۔ ماہم کے انتقال کے بعد سے تو اسد پر سے میری توجہ پوری طرح سے ہٹ گئی تھی اور اس نے اس بات کا اچھی طرح فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ چکا تھا اور میں نے ماہم کے غم کو بھلانے کے لیے اپنے آپ کو سرد خانے میں پوری طرح مصروف کر لیا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے بچے کی رونے کی آوازوں نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ نہ ہی اسد شادی شدہ تھا اور نہ ہی میرا کوئی بچہ، تو پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ کچھ دن تو میں نے اس آواز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن بار بار خواب میں نظر آنے والی میری بیوی اور اس آواز نے مجھے مجبور کیا کہ میں خود سے کیا عہد توڑ کر اس کی قبر پر جاؤں۔ اور ایک دن جب ایسے ہی اس کی خبر لینے کمرے میں پہنچا تو میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ میری بیوی کی قبر پر تو ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا رو رہا تھا۔ یہ بچہ کس کا تھا، کہاں سے آیا تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر جلدی سے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے بوسہ دیا۔ میری گود میں آتے ہی وہ خاموش ہو گیا اور مسکرانے لگا۔ میں حیرت سے اس بچے کو تک رہا تھا۔ وہ بچہ نہیں بلکہ ایک بچی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے ماہم کو ایک نیا جنم دیا ہو۔ میں حیران پریشان سا کھڑا، کبھی اس بچی کی شکل تکتا تو کبھی ماہم کی قبر کو دیکھتا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بچی یہاں کیسے پہنچی
اور پھر جب میں اس بچی کو لے کر کمرے سے باہر نکلنے لگا تو ایک دم ہی اسد وہاں چلا آیا اور میری گود سے بچی کو چھیننے لگا۔ میں نے اسد کا وہ بچی دینے سے انکار کیا اور اسے کہا کہ یہ میری اور ماہم کی بچی ہے، اسے میری ماہم نے میرے لیے بھیجا ہے، میں تمہیں یہ بچی نہیں دوں گا۔ اسد نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، آپ تو ماہم بھابھی کی محبت میں دیوانے ہی ہو گئے ہیں، یہ بچی آپ کی اور ماہم بھابھی کی نہیں ہے۔ میں اور میرے دوست اکثر راتوں کو کوٹھے پر جاتے ہیں اور یہ بچی وہاں کی ایک دائی کی ہے۔ مرتے مرتے اس نے بچی کو میری گود میں ڈال دیا اور مجھ سے التجا کی ہے کہ میں اسے کوٹھے سے لے جا کر اپنے ساتھ رکھ لوں۔ اس بچی کو یہاں لا کر رکھنے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں اس کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن جس طرح اس طوائف نے میرے پاؤں پڑے تھے مجبوراً میں اسے گھر لے آیا اور اپنی نیند پوری کرنے کی خاطر میں اکثر اسے بھابھی کی قبر کے ساتھ چھوڑ دیتا۔ یہ یہاں مٹی میں کھیلتی رہتی اور میں سکون سے سو جاتا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس کی آوازیں سن لیں گے۔ یہ بچی آپ کی نہیں ہے بلکہ طوائف کی بچی ہے اور میں اسے زیادہ دن اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ کہہ کر اسد نے اس بچی کو مجھ سے چھیننا چاہا، لیکن میں نے اس ننھی سی جان کو اپنے سینے سے لگا لی اور کہا کہ خدا نے یہ بچی مجھے ماہم کے بدلے میں عطا کی ہے اور میں اسے ہرگز بھی یہاں وہاں نہیں ہونے دوں گا۔ اگر اس کی ماں مر چکی ہے اور اس کا کوئی باپ نہیں ہے تو آج سے میں اس کا باپ ہوں۔ ویسے بھی میں ایک نامرد ہوں، میں کب تک اس طرح ادھوری زندگی گزاروں گا؟ میری 2 بیویاں مجھے چھوڑ کر جا چکی ہیں، تیسری بیوی مر گئی ہے، اس لیے اب میں اس بچی کو اپنی زندگی بناؤں گا۔ میں نے اس ننھی سی بچی کو ماہم کا نام دیا اور ماہم کو سینے سے لگا لیا، اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑا اور اسے معاشرے میں ایک عزت والا مقام دلا دیا۔ میری بچی آج 5 سال کی ہو چکی ہے، وہ اسکول جانے لگی ہے، محبت سے مجھے بابا بابا کہہ کر پکارتی ہے اور میں اسے سینے سے لگا کر اپنی ماہم کی کمی کو پورا کر لیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ماہم میری اور میری بیوی کی بچی نہیں ہے، لیکن وہ مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ماں باپ صرف وہ نہیں ہوتے جو آپ کو پیدا کرتے ہیں، بلکہ آپ کی تربیت کرنے والے بھی ماں باپ ہی تو ہوتے ہیں۔ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ میں ماہم کے لیے کیسا باپ ہوں، لیکن میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اسے سگے باپ سے بڑھ کر پیار دوں۔ اس دن کے بعد سے میں نے جب بھی ماہم کو خواب میں دیکھا وہ مجھے بہت پرسکون نظر آئی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ میرے اس فیصلے سے بہت خوش ہو، کیونکہ وہ بھی تو ایک ماں باپ کی بچی تھی جس نے چچا چاچی کے ظلم کے آگے اپنی زندگی ہار دی تھی۔ آج میں اپنی یہ کہانی لکھ رہا ہوں اور میرے 5 سالہ بیٹی میرے پیچھے کھیل رہی ہے۔ اس کی مسکراہٹوں سے میرا گھر گونج رہا ہے اور فضا میں ایک عجیب سا سکون ہے۔ میرا گھر مکمل ہو چکا ہے، میں اور میری 5 سالہ بیٹی ماہم۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔